अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 31 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपको जहां जहां पर आप मुकीम हैं, आप सबको ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी तरफ से, तमाम पाकिस्तान की तरफ से अडियाला के चांद को भी ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके बावजूद कि ईद उल फित्र का पहला दिन है, फस्तायत, बर्बरियत, जब्र, फिरौनियत अपने उरूज के ऊपर है। इमरान खान साहब को पहनने के लिए ईद के जोड़े पहुंचा दिए गए हैं, उनका ईद का सामान भी पहुंचा दिया गया, लेकिन आज फिर गुज़िश्ता 2 ईदों की तरह ये तीसरी ईद भी उन्हें नमाजियों के साथ जाकर ईद नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि फस्तायत, जब्र, फिरौनियत उरूज के ऊपर है। लेकिन इसके बावजूद कप्तान के जो टाइगर्स हैं वो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में निकले, इमरान खान साहब के नारे लगाए, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804 के नारे लगते रहे। खास तौर के ऊपर पंजाब के अंदर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक और सनम जावेद खान, इन दोनों की मौजूदगी के अंदर कैदी नंबर 804 के नारों ने तख्ते लाहौर को लर्जा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल शुरू ने आपने उसका ग्लिम्स यकीनन मुलाजा कर लिया होगा। ये सब अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन कुछ इनसेंसिटिव स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इससे पहले तो केपीके हुकूमत की जानिब से स्टेटमेंट आ रहा था, ये जो मर्दान काटलिंग के अंदर ड्रोन अटैक हुआ मुबैना तौर के ऊपर, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाकया है, कोलैटरल डैमेज है, अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन इसके लिए माजरत ख्वाह हैं, ताज़ियत करते हैं, और जो शहादतें हुई उसके ऊपर वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेंगे, सब हो रहा था। लेकिन अब वफाक की जानिब से जितनी इनसेंसिटिविटी दिखाई गई है, उसका अगर आपको पता चल जाए आप हिल के रह जाएं। मतलब राना सनाउल्लाह साहब जो माजी में वफाक के भी वजीर दाखिला रहे, पंजाब के वजीर कानून रहे, और अब मुआवन खुसूसी हैं, फॉर्म 47 के वजीर आजम के, वो फरमाते क्या है, जरा सुनिएगा। वो कहते हैं मर्दान के इलाके काटलिंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जो हलाकतें हुई वो दहशतगर्द थे। यानी उन्होंने कह दिया कि जो हलाकतें हुई हैं उसमें मारे जाने वाले सारे के सारे दहशतगर्द थे। अगर दहशतगर्द अपने बीवी बच्चों को साथ रखें और दहशतगर्दी की तैयारी करें तो हमला तो किया जाएगा। अच्छा, अगर वाकयातन स्टोरी ये है तो केपीके गवर्नमेंट क्या कह रही है? उन्होंने कहा कि ये कोलैटरल डैमेज था। केपीके गवर्नमेंट ने कहा, विफाक इस तरह का इनसेंसिटिव स्टेटमेंट देता है, इस पे केपीके गवर्नमेंट को अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी। अगर वो पोजीशन क्लियर नहीं करते तो जो थोड़ी बहुत उनकी इज्जत अवाम के दिल में रह गई है, इमरान खान के नाम पर वोट लेकर वो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके बाद लोगों ने उनको टके की इज्जत नहीं देनी है। और फिर जनाब राना सनाउल्लाह साहब फिर तो चाहे फिर किसी का ताल्लुक कोई वजारत से हो या अपोजिशन से हो, अगर वो चर्च रखता है तो फिर तो उसके खिलाफ भी ऑपरेशन होना चाहिए। ऐसा है ना जी, फिर उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। फिर ये रोना क्यों कि वो नून लीग का अहम आदमी था, ये सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मेरे ख्याल में इंसान को इतना इंसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। जब वहां की लोकल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये आम लोग थे, तो फिर लोकल्स की रिपोर्ट के ऊपर, वहां के जो लोकल रिपोर्टर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर बिलीव तो थोड़ा बहुत करना बनता है। अभी इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, उसमें इस मामले के ऊपर जो स्टेटमेंट बैरिस्टर सैफ ने दिया था, बैरिस्टर सैफ ने स्टेटमेंट दिया था कि ये अफसोसनाक वाकया है और ये तो गलती से हुआ है। वफाक ये स्टेटमेंट देता है कि अगर दहशतगर्द औरतों को साथ लेकर घूमेंगे तो फिर किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? ये तो कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है। जबकि खुद केपीके के अंदर गवर्नमेंट के लोग ये बैरिस्टर सैफ के इस्तीफे का मुतालबा करें। जरा मुलाजा कीजिएगा। अब आप एक, मतलब ये कंफ्यूज्ड स्टेट है, ये कंफ्यूज्ड पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट्स है जो मुख्तलिफ तरफ से आ रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक क्लियर कट स्टांस लेना होगा। मुल्क की जो ओवरऑल सूरत हाल है, आज ईद का पहला दिन है, लेकिन इसके बावजूद ये इस वक्त क्या चल रहा है कोयटा के अंदर? शाहराहों की बंदिश, 11 अजला का कोयटा से राब्ता मुनक़ता है। ये
نیشنل ٹیلی ویژن آپ کے جو بھونپو ٹی وی ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں بلوچستان میں شاہراہوں پر رات کا سفر ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. کچی، یوب، گوادر، نوشکی میں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. سبی شاہراہ، یوب، ڈی آئی خان شاہراہ پر شبینہ پر سفر بند کر دیا گیا ہے. کوسٹل ہائی وے پر رات کو سفر کی اجازت نہیں ہوگی. کوئٹہ، تفتان، لورالائی، ڈی جی خان شاہراہ پر بھی ممانعت. شاہراہوں پر شام 6 سے صبح 6 بجے تک سفر کو ممنوع قرار دے دیا گیا. ملک کی صورتحال ٹھیک ہے. ملک کے وزیر داخلہ کا جو ایس ایچ او، جس ایس ایچ او کی چھوٹی سی ایک چھڑی سے یا ایس ایچ او کی مار سے جو ہے دہشت گرد نیست و نابود ہو جانے تھے، وہ ایس ایچ او رات کو لگتا ہے کہ چھٹی پہ چلا جاتا ہے صبح 6 بجے تک. تو یہ والے معاملات ہوتے ہیں، انتہائی افسوسناک ہے. اب آ جاتے ہیں دوسرا امپورٹنٹ میٹر. ایک دو شخصیات ہیں جن سے متعلق یہ کلیم کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر افواہیں زیر گردش ہے، خاص طور پر یو ایس اے چیپٹر کے عاطف خان صاحب سے متعلق اور پھر تنویر صاحب سے متعلق. یہ بات زبان زد عام ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کہ انہوں نے شاید کوئی ڈیل کر لی ہے یا کوئی سیٹلمنٹ کر لی ہے. یہ زبان زد عام ہے. تو میرے خیال میں دس از ہائی ٹائم فار دا اوورسیز کمیونٹی، اوورسیز پاکستانیز اینڈ عاطف خان صاحب ہمسیلف کہ وہ ہی شوڈ کم فرام فارورڈ اینڈ کلیئر ہز پوزیشن. آئیں اور بتائیں کہ ایسی کچھ ہوا ہے نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو آپ کلیئر کر دیں سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ویڈیو میسج کے ذریعے کہ یہ صرف افواہ ہے. اور اگر ایسا ہوا ہے تو بھی بتائیں کہ یہ کیا پوائنٹ آف سیٹلمنٹ ہے. بہت سارے ذرائع سے اب ایک اور خبر جو ہے نا وہ جنم لینے لگ گئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے کسی بھی طرح سے اپریل کے اندر اندر باہر آ جائیں گے اور 2025 کے اندر انتخابات. یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا. عمران خان صاحب کے باہر آنے کی بات تو کسی حد تک درست لگتی ہے کیونکہ امریکہ سے پریشر بہت زیادہ ہے اس میں اگر کوئی ڈیوائیڈ پیدا نہ کی گئی. لیکن 2025 میں جو انتخابات کا معاملہ ہے میں اس کے اوپر اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک جیتے ہوئے انتخابات کو اوور رول کر کے ایک نئے طریقے سے انتخابات میں جا کر اپنے آپ کے لیے ایک بہت مشکل کٹھن راہ کا چناؤ کریں گے. اور اس میں ہوگا یہ کہ پہلے تو آپ فارم 47 سے آ رہے تھے، اب فارم 45 سے آ رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں آپ کو کسی صورت بھی گورنمنٹ میں نہیں آنے دیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ پرانے جو انتخابات آپ جیتے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ کا پکا سٹانس تھا. آپ کو اس کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے اور آپ کو اس کی انکوائری کے لیے بات کرنی چاہیے. اگر آپ اس سے پیچھے ہٹے ہیں تو پھر آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ آگے بھی آپ کو کچھ نہیں ملنے لگا. یہ میرا انالیسس ہے، کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں. جو ولسن کا بل پاس ہو گیا تو پوری قوم حکومت اور اداروں کے ساتھ کھڑی ہوگی. یقیناً پوری قوم حکومت اور اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن امریکہ سے جب بل پاس ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات اپنی جگہ پہ اوپر ہوتے ہیں. ہے تو بہت افسوسناک، لیکن پاکستان کے اندر کوئی ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کا انسٹیٹیوشن باقی بچا ہی نہیں ہے، فورم ہی نہیں ہے. آپ عدالت نہیں جا سکتے، آپ احتجاج کے لیے نکل نہیں سکتے، سوشل میڈیا کے اوپر بات کر نہیں سکتے. پیچھے رہ کیا گیا؟ ہاں پھر ہم سارا دن ہم جو ہے نا اٹھتے بیٹھتے روتے سوتے جاگتے جو ہے وہ ایک ہی منترا جپتے رہیں تو پھر انٹرنیشنل فورمز ہی بچتے ہیں پیچھے تمام پاکستانیوں کے پاس. ہے تو بہت افسوسناک، لیکن کیا کیجئے. اچھا اب جو لوگ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے خلاصی ہونے لگی ہے، جس دن عمران خان صاحب کے لیے خلاصی ہوگی نا سب سے پہلے اڈیالہ جیل کے سے پہلے کوٹ لکھپت جیل کا دروازہ کھلے گا، جس میں سے شاہ محمود قریشی صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، یاسمین راشد صاحبہ اور باقی جو ہے رانا محمود الرشید صاحب، یہ سارے میاں محمود الرشید صاحب یہ سارے باہر نکلیں گے، اعجاز چودھری صاحب. اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے راستے ہموار ہونا شروع ہوں گے. جو اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں تردد ہے تو میرا خیال میں وہ بیوقوف ہے، احمق ہے. ڈائریکٹ عمران خان صاحب کے دروازے نہیں کھلیں گے جیل کے، اور اس کے لیے بھی بڑا طریقہ کار چنا جائے گا. وہ بھی بڑے طریقے سے ہوگا. عدالتیں کس طرح سے فیصلے دیتی ہیں، پھر 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر کیا پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس آج بھی وہی ہے جو آج سے چند مہینے پہلے تھا، یا اب آپ ایکسیپٹ کر گئے ہیں سچویشن کو، بدلتی ہوئی سچویشن کو. تو یہ دیکھنا ہوگا. باقی اوور آل جو پاکستان کے اندر ایک طرف تو عید چل رہی ہے لیکن دوسری طرف بیک اینڈ کے اوپر معاملات مسائل اسی طرح سے ہی ہیں. فرحان ملک صاحب اس دفعہ عید جو ہے وہ جیل کے اندر گزاریں گے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو بیچارے گرفتار ہوئے ہیں، جو ایبڈکٹ ہوئے ہیں، ان کے فیملیز کس طرح سے عید گزار رہی ہوں گے، سوچنا ہوگا. آپ سب سے گزارش بھی ہے کہ آپ تمام پاکستانی ہیں دنیا بھر میں جہاں مقیم ہیں، آپ کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، نیچے کامنٹ باکس حاضر ہے. اپنے اڈیالہ کے چاند کو، آپ کے چاند کو جس کو دیکھ کر آپ عید مناتے ہیں اور پچھلے 3 عیدوں سے آپ اس کو نہیں دیکھ رہے، ان کو وش کرنا چاہیں تو میرا فورم حاضر ہے. اور جتنا میکسیمم کریں گے، میں اس کا شام والا جو ولاگ ہوگا آج تو کرنا ہی ہم نے یہی ہے،
تو اس میں میں نام لے کر، جس کا سب سے اچھا کامنٹ ہوگا نا اس کا نام لے کر میں بتاؤں گا کہ اس نے نیچے کامنٹ کیا تھا، تو وہ آپ نے کرنا ضرور ہے۔ دوسرا، عاطف خان صاحب کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی، ادروائز حالات جو ہے وہ مزید سنگین ہو جائیں گے۔ اس ساری سچویشن کے اوپر ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں، لیکن عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس، پروپیگیشن اپنی جگہ پر جاری ہے ٹاؤٹس کی کہ بہت کچھ ڈیل ہو گئی ہے اور بیک اینڈ پہ چل رہا ہے۔ میرے خیال میں عید کے بعد جو پوسٹ عید ایونٹ ڈیولپ ہونے جا رہا ہے نا پی ٹی آئی کے اینڈ کے اوپر، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے اس وقت یہ چیز شروع کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی پرپس نظر ہی نہیں آتا ہے۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ تصویر میں نے شیئر کر دیا عید کے پہلے دن کی، آپ سب بھی کرنا چاہیں تو ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کر سکتے ہیں۔